کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی تکلیف دے کر اور کبھی بے تحاشا نعمتیں دے کر کیوں آزماتا ہے؟ قرآن مجید کے 9ویں پارے میں اسی سنت الہی، حق و باطل کی کشمکش اور ہمارے دلوں کے حقیقی سکون کا راز چھپا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم 9ویں پارے کے ان عظیم پیغامات پر بات کریں گے جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اس پارے کا آغاز ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو تنگی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں آزماتا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں اور شکر گزار بنیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ کیسے واضح نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون کا تکبر اس کے آڑے آیا اور اس نے حق کو جھٹلا دیا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات پانے اور سمندر پار کرنے جیسے عظیم معجزات کے فوراً بعد ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر انسان چوکنا نہ رہے تو وہ کتنی جلدی اللہ کے احسانات کو بھول کر گمراہی کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔ اس پارے کا ایک انتہائی خوبصورت اور گہرا موضوع عہد الست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں جمع کیا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے مل کر جواب دیا تھا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ توحید کی پہچان ہماری فطرت میں رچی بچی ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت پا کر بھی دنیا کی ہوس میں پڑ جاتے ہیں، قرآن ان کی مثال ایک ہانپتے ہوئے کتے سے دیتا ہے جو ہر حال میں بے چین رہتا ہے۔ یہ ایک سخت وارننگ ہے کہ علم کے ساتھ اگر اخلاص اور عمل نہ ہو تو انسان روحانی طور پر جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو پھر اس بے چینی اور بھٹکنے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں معاشرتی اخلاق کا ایک سنہرا اور جامع ترین اصول دیا ہے۔ عفو و درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں سے کنارہ کش رہو۔ اور جب کبھی انسان کو غصہ آئے یا شیطان دل میں وسوسے ڈالے تو اس کا فوری علاج یہ بتایا گیا ہے کہ فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور دل ہی دل میں عاجزی، خوف اور دھیمی آواز سے اللہ کا ذکر کرو۔ سچا ذکر وہی ہے جو انسان کی روح میں اتر جائے اور اسے دنیا کی غفلتوں سے نکال دے۔ جیسے ہی ہم سورۃ الانفال میں داخل ہوتے ہیں تو غزوہ بدر کے تناظر میں سچے ایمان کی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے۔ سچے مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں اور اس کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ نے ثابت کر دیا کہ فتح نہ تو مال و اسباب سے ملتی ہے اور نہ ہی صرف انسانی طاقت سے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر پاکیزگی کے لیے بارش برسا کر اور اونگ طاری کر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکی گئی مٹھی بھر خاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آپ نے کنکریاں پھینکیں تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی کوشش صرف ایک ذریعہ ہے، تاثیر اور اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اطاعت اور آزمائشیں۔ یہ پارہ ہمیں ایک بہت اہم حقیقت یاد دلاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا ہی ہمارے دلوں اور روحوں کی حقیقی پاکیزہ اور ابدی زندگی کا سبب ہے۔ اور یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد در حقیقت ایک آزمائش ہے جو دل کو دنیا میں الجھا سکتے ہیں۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے احکامات اور امانتوں کو کبھی مت بھولنا۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں کیسی کیسی سازشیں کیں کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اختتامیہ اور دعا۔ یہ پارہ ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کا محور اللہ کی ذات اور اس کی رضا کو بنایا ہے، یا ہم دنیا کی رنگینیوں، مال اور اولاد کے فتنوں میں الجھ کر اپنا وہ ازلی وعدہ بھول چکے ہیں جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب سے کیا تھا۔ آئیے دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیری یاد سے کانپ اٹھتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو دنیا کے فتنوں سے بچا، ہمیں معاف کرنے اور درگزر کرنے والا بنا، ہماری خطاؤں کو بخش دے اور ہماری ہر مشکل اور آزمائش میں اپنی غیبی نصرت شامل فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔